अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल पुले सिरात, एपिसोड 28। राशिद, तूने आज फिर शराब पी है? मैंने तुझे मना किया था ना? रशीदा कदरे खफगी से बोली। अम्मा, मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दे। राशिद माँ के पाँव को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। आए हाय, किस बात की माफ़ी मांग रहा है? तूने किया क्या है? रशीदा ने हैरत से पूछा। बस तू मुझे माफ़ कर दे, तू मेरी माँ है ना? वो फिर गिड़गिड़ाने लगा। हाँ हाँ, मैं तेरी ही माँ हूँ। लगता है तूने बहुत पी ली है, तेरे दिमाग को चढ़ गई है कमबख्त। रशीदा ने बड़बड़ाते हुए उसे उठाया और चारपाई तक लेकर आई। वो बमुश्किल चल रहा था और बार बार गिर रहा था। अम्मा, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा। रोने लगा तो रशीदा भी उसके साथ रोने लगी। नहीं नहीं, तू बुरा नहीं, तू तो मेरा चांद है। रशीदा ने उसके चेहरे को अपने दुपट्टे के पल्लू से साफ किया। नहीं, तू नहीं जानती, मैं बहुत बुरा हूँ। बस तू मुझे माफ़ कर दे। वो फिर चारपाई से उठकर माँ के कदमों में बैठ गया और उसके पाँव ज़ोर से पकड़ लिए। राशिद, ये तू क्या कर रहा है? उठ, इधर लेट जा, अब सो जा। रशीदा ने उसे दोबारा चारपाई पर लेटाया तो वो पुरसुकून होकर लेट गया। आपा, राशिद दिन ब दिन अजीबो गरीब हरकतें करने लगा है। तूने अभी देखा कितना पागल लग रहा था। मुन्नी ने कमरे की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। शराब अक्ल पर पर्दा डाल देती है, इसीलिए तो अल्लाह ने इसे हराम किया है। इंसान अपनी समझ बोझ खो बैठता है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। सिदरा ने उसे बताया। आपा, ये कितने गुनाह की बात है ना कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम कहा है लोग उसको खाते पीते हैं। उन्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? कितने गुनाह का काम करते हैं। मुन्नी ने हैरत से पूछा। अल्लाह से डरते तो ऐसा क्यों करते? जो अल्लाह से नहीं डरते वो ऐसे काम करते हैं, सिदरा ने आह भर कर कहा। हाँ, राशिद को भी किसी का डर नहीं, ना अम्मा का ना अल्लाह का। और आपा, तूने देखा है, राशिद ने जब से शराब पीनी शुरू की है वो बहुत बदतमीज़ हो गया है। अम्मा की तो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। इससे पहले कभी अम्मा के साथ मारपीट नहीं करता था, और अब कैसे अम्मा को गालियाँ भी देता है, उसके बाल भी नोचता है और उसे ज़रा भी शर्म नहीं आती। मुन्नी ने हैरत से कहा। शराब इंसान को बेहया और बेशरम बना देती है। वो किसी की भी इज्जत नहीं करता, ना अपनी माँ की ना किसी और औरत की। सिदरा ने रंजीदगी से जवाब दिया। आपा, क्या अब राशिद सारी ज़िंदगी यूं ही शराब पीता रहेगा, कभी नहीं इसे छोड़ेगा? मुन्नी ने कदरे मासूमियत से पूछा। ये बहुत बुरी लत है, ये जिस्म, जहन और रूह को बीमार कर देती है। ये दीमक की तरह अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देती है। बहुत कम पीने वाले इसे छोड़ते हैं, या तो बीमार होकर मर जाते हैं या फिर नफ्सियाती उलझनों का शिकार होकर जराइम का शिकार हो जाते हैं। राशिद भी तो दिन रात जराइम का शिकार हो रहा है। अल्लाह ही इसके हाल पर रहम करे और ये खुद ही इसे छोड़ दे। हम लाख समझाएं मगर वो बाज नहीं आएगा जब तक वो खुद ना इसे छोड़ ले। सिदरा ने परेशानी से जवाब दिया। आपा, ये तो बहुत परेशानी की बात है। अगर राशिद को कुछ हो गया तो अम्मा का क्या बनेगा? वो तो राशिद से बेहद मोहब्बत करती है, उसके बगैर तो। मुन्नी ने एकदम सोचा और घबरा गई। मालूम नहीं, अल्लाह ही राशिद को हिदायत दे, वो तो किसी की नहीं सुनता। सिदरा ने आह भरकर जवाब दिया और दोनों की आंखें मुस्तकबिल के अंदेशों और वसवसों को सोचकर नम होने लगीं। सिदरा सुबह सवेरे ही हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगी। मुन्नी और रशीदा के काम पर जाने से पहले ही ज़ीशान को लेकर हॉस्पिटल चली गई। राशिद अभी तक सो रहा था। ए मुन्नी, जल्दी तैयार हो जा, बड़ा टेम हो रहा है, फिर कोठी वाली बेगम साहब बड़बड़ करेगी। रशीदा ने मुंह बनाकर कहा। तैयार तो हो रही हूँ। मुन्नी ने अपने लंबे बालों की चुटिया बनाई और दीवार पर लगे छोटे से टूटे हुए आईने में अपना चेहरा देखते हुए जवाब दिया।
ایک دم دروازہ کھلا اور سلطان 2 آوارہ قسم کے آدمیوں اور مولوی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ اوئے راشد، اٹھ جا، بارات آئی ہے۔ سلطان نے چارپائی پر پڑے راشد کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تو یہاں کیسے آیا؟ رشیدہ نے گھبرا کر پوچھا۔ خالہ، میں تیرا ہونے والا داماد ہوں، نکاح کرنے آیا ہوں، ہمیں عزت سے بٹھا۔ یہ دیکھ، ساری بارات منہ اٹھائے کھڑی ہے۔ سلطان مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا۔ منی نے کمرے کی کھڑکی کا تھوڑا سا پٹ کھول کر دیکھا تو سلطان کو آدمیوں اور مولویوں کے ساتھ صحن میں کھڑے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس نے آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر دروازے کو چٹخنی لگا دی اور کھڑکی میں کھڑی ہو کر باتیں سننے لگی۔ ارے چل، منہ دھو کر رکھ، 1 نمبر کا آوارہ اور لفنگا آیا میرا داماد بننے۔ رشیدہ نے غصے سے کہا۔ خالہ، تیرا بیٹا تو بڑا مولوی ہے نا، اگر میں 1 نمبر ہوں تو یہ 10 نمبر ہے۔ سن، میں اپنی دلہن لے کر ہی جاؤں گا، اور میں کوئی مفت میں اسے لینے نہیں آیا، پورے 20,000 میں خریدی ہے۔ سلطان نے غصے سے کہا۔ 20,000 میں؟ رشیدہ نے گھبرا کر راشد کی جانب دیکھا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دکھا مجھے اپنی جیبیں۔ رشیدہ نے راشد کی قمیص کی جیبیں دیکھنی شروع کی جو بالکل خالی تھیں۔ اسے بتاتا کیوں نہیں؟ وہ پیسے تو نے کہاں چھوڑے؟ سن خالہ، رات کو اس نے جوئے میں 20,000 روپے ہارے اور جیب میں اس کے 1 پیسہ بھی نہیں تھا۔ اگر میں وہاں جا کر 20,000 روپے دے کر اسے چھڑا کر نہ لاتا تو اس وقت تیرے گھر میں اس کی لاش ہوتی اور تو ماتم کر رہی ہوتی۔ سلطان نے خفگی سے کہا تو رشیدہ نے حیرت سے راشد کی جانب دیکھا۔ اب تو نے جوا بھی کھیلنا شروع کر دیا ہے؟ راشد، تو سمجھتا کیوں نہیں؟ بوڑھی ماں اب کہاں تک تیرا ساتھ دے؟ رشیدہ رونے لگی۔ اماں، خامخواہ میں رونا نہ ڈال، تو نے منی کو کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی ہی ہے نا۔ اگر سلطان سے کر دے گی تو کیا قیامت آ جائے گی؟ جا اس کو سمجھا اور اس کے ساتھ بھیج دے۔ مولوی صاحب، آپ ادھر بیٹھیں، راشد نے چارپائی پر چادر ٹھیک کر کے بٹھاتے ہوئے کہا۔ رشیدہ ہونقوں کی طرح کبھی راشد کی طرف دیکھتی اور کبھی سلطان اس کے لائے ہوئے آدمیوں کی طرف۔ اس کی آنکھیں گویا پتھرا گئی تھیں۔ چلو اب جلدی کرو، زیادہ ٹائم نہیں ہے، سلطان نے زیر لب مسکرا کر راشد سے کہا۔ اماں جا منی کو تیار کر، راشد نے ماں سے کہا تو رشیدہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ جا بھی، کیا دیکھ رہی ہے؟ راشد غصے سے بولا تو رشیدہ ڈرتی ہوئی کمرے کی جانب گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ آہستہ آہستہ دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ منی دروازہ کھول، میری بات سن، دروازہ کھول۔ رشیدہ آہستہ آہستہ دروازہ بجاتے ہوئے سرگوشیاں کرنے لگی، مگر اندر سے کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ رشیدہ کا دل دھک دھک کرنے لگا اور وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ اس نے بے بسی سے راشد کی جانب دیکھا جو ماں کی نظروں کا مطلب سمجھ کر اس کی جانب آیا۔ کیا بات ہے، دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ راشد نے ماں سے پوچھا۔ پتہ نہیں، رشیدہ نے گھبرا کر جواب دیا۔ راشد نے زور زور سے دروازہ بجایا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اسے بھی پریشانی لگ گئی۔ اس نے زور زور سے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ دونوں کمرے میں گئے مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ گلی کی جانب کھلنے والی کھڑکی کا پٹ ٹوٹا ہوا پڑا تھا۔ منی بھاگ گئی ہے، راشد نے آہستہ آواز میں کہا۔ ہائے، میں مر گئی، میری منی بھاگ گئی، گھر سے بھاگ گئی ہے، رشیدہ نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ کمینی کو بھائی کی عزت کا خیال بھی نہ آیا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اس کی بوٹیاں کتوں کے آگے ڈال دوں گا، راشد غصے سے چلانے لگا۔ سلطان اور اس کے گواہ بھی گھبرا کر کمرے میں آ گئے۔ کیا ہوا؟ سلطان نے گھبرا کر پوچھا۔ رشیدہ نے روتے ہوئے راشد کی جانب دیکھا اور راشد نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ سلطانے، میں جلد اسے ڈھونڈ نکالوں گا، تو فکر نہ کر، میرا تجھ سے وعدہ ہے، راشد نے آہ بھر کر کہا۔ چل جا، بڑا آیا وعدہ پورا کرنے والا، 2 دن تک میرے 20,000 روپے واپس کر یا اسے ڈھونڈ کر میرے حوالے کر، ورنہ، سلطان نے اسے دھمکی لگاتے ہوئے کہا۔ چل سلطانے، تیری دلہن تو بھاگ گئی، اب ہمارا اور کتنا ٹائم برباد کرے گا، ساتھ آئے ہوئے گواہ نے غصے سے کہا۔ چلو چلتے ہیں، راشد اب اپنی خیر منا، صرف 2 دن کا ٹائم ہے تیرے پاس، سلطان نے اس کے قریب آ کر دھمکی دی اور غصے سے اپنے آدمیوں کو لے کر باہر چلا گیا۔
रशीदा दहाड़े मार मार कर रोना शुरू हो गई। अम्मा उसे ढूंढ, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सुना तूने? राशिद ने माँ को धमकी लगाई। कहाँ ढूंढूं? उसकी तो कोई सहेली भी नहीं, वो तो कहीं आती जाती भी नहीं, न हमसायों में न कहीं और फिर रशीदा ऊंची आवाज़ में रोने लगी। मैं कुछ नहीं जानता, अगर तुझे मेरी ज़िंदगी चाहिए तो उसे ढूंढ कर ला, वरना सुल्ताना मेरी बोटियां कर देगा। राशिद ने झुंझला कर कहा। अल्लाह ना करे, अल्लाह तेरी खैर करे, मैं उस नामुराद को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। रशीदा ने राशिद की जानिब देखकर नर्म लहजे में कहा और राशिद घर से बाहर निकल गया। मुन्नी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। इंतहाई शिद्दत से रोने से उसके गले में फंदा लग रहा था और उसकी सांसें बहाल नहीं हो पा रही थीं। ज़किया आपा जल्दी से पानी का गिलास लेकर आई और उसके मुंह के साथ लगाया। बस करो बेटी, बताओ तो सही मसला क्या है? इस तरह रोने से तो मसले हल नहीं होते। ज़किया आपा ने मोहब्बत से उसे अपने साथ लगाया तो वो उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे यूं महसूस होने लगा जैसे तपते सहरा में नंगे पांव चलते चलते वो अचानक किसी शजरे सायादार के नीचे आ गई हो, जिसकी ठंडक ने उसके आबलापा जिस्म को चंद सातों के लिए पुरसुकून कर दिया हो। सच्ची मोहब्बत का लम्स कितना पुरकैफ, कितना लतीफ़ और कितना मसहूर कुन होता है, और ये उसे अब महसूस हो रहा था। माँ की आगोश में कितनी ठंडक होती है, उसके सीने में कितना सुरूर और कितनी खुशी होती है। ज़किया आपा के सीने के साथ लगकर उसे ये ठंडा मीठा एहसास हो रहा था। अपनी माँ ने ना तो कभी उसे सीने के साथ लगाकर प्यार किया था और ना ही सिद्रा को। वो तो माँ की ममता के खूबसूरत एहसास और लम्स से कभी भी महजूज ना हुई थी, और अब ममता जैसी आगोश मिली तो बरसों का दुख और तलखी जो अंदर ही अंदर किसी लावे की तरह उबाल खा रहा था, वो कतरा कतरा आंसुओं की सूरत में बहकर उसके दिल को पुरसुकून कर रहा था। चुप मेरी बेटी, मुझे बताओ तो सही क्या बात है? ज़किया आपा ने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी तो उसने सुर्ख अंगारा आंखों से उनकी जानिब देखा और फिर फूट फूट कर रोने लगी। आपा जी, सिद्रा आपा ने कहा था जब कभी परेशानी की कोई बात हो तो आपकी तरफ चली जाऊं, और इस वक्त मुझे आपके अलावा और कोई नज़र नहीं आया जिसके पास मैं जाती, इसलिए मैं इधर ही आ गई हूँ। मुन्नी ने रोते हुए कहा। बहुत अच्छा किया, ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ तुम आराम से रहो, लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी माँ और भाई तुम्हें तलाशते हुए इधर आ गए तो। ज़किया आपा कहते कहते रुकीं और गहरी सोच में डूब गईं। नहीं, वो इधर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि मैं आज से पहले कभी भी आपके घर नहीं आई। मुन्नी ने कहा तो वो मुतमईन हो गई। फिर ठीक है, जब तक हालात बेहतर नहीं होते तुम यहीं रहो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ज़किया आपा ने कहा। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मुन्नी डर गई और घबरा कर दरवाजे की जानिब देखने लगी। घबराओ नहीं, बच्चे सिपारा पढ़ने आ गए हैं, उनके सामने मोहतात रहना, अंदर कमरे में ही बैठी रहना, बाहर मत आना, बच्चे हैं, कहीं बाहर जाकर बता ना दें। ज़किया आपा ने उसे मोहतात रहने का मशवरा दिया तो वो उठकर अंदर कमरे में चली गई और ज़किया आपा बच्चों को बाहर बिठाकर सिपारा पढ़ाने में मसरूफ़ हो गई। राशिद मुन्नी को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। इसी तलाश में वो अस्पताल भी गया, मगर सिद्रा को किसी भी बात की कोई खबर न थी। काशिफ अभी तक बेड पर था। सिद्रा उसे अस्पताल में देखकर बहुत चौंकी और उसके आने की वजह पूछती रही, मगर वो यूं ही टाल मटोल करता रहा और थोड़ी देर बाद उठकर वहाँ से चला आया। सिद्रा को उसका यूं अचानक आना बहुत खटकने लगा, मगर वो खामोश रही। रशीदा भी उसे जगह जगह तलाश करती रही, हमसायों के घरों में बहाने से जा जाकर बैठती रही ताकि कहीं से कोई खबर, कोई बात सुनाई दे, मगर सब कोशिशें बेकार साबित हो रही थीं। रशीदा शाम को थकी हारी और मायूस घर लौटी तो राशिद भी थोड़ी देर बाद अंदर दाखिल हुआ। माँ को देखकर गरजने लगा। अम्मा, तुझे कुछ खबर मिली? कहाँ मर गई है वो? राशिद ने चिल्लाते हुए कहा। सारी जगह ढूंढ कर आई हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा, रशीदा ने मायूसी से जवाब दिया। अम्मा, मुझे तो लग रहा है कि तूने ही उसे कहीं छुपाया है। दरवाजे के साथ लगकर उससे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही थी। देख, सीधी तरह बता, तूने उसे कहाँ छुपाया है, वरना। राशिद ने गुस्से से धमकी भरे अंदाज में कहा। पागल हो गया है, मैं भला उसे क्यों छुपाऊंगी, और अगर मैंने ही उसे छुपाया है तो फिर सारा दिन उसे ढूंढने में क्यों लगाती? रशीदा ने गुस्से से जवाब दिया।
اماں تو بھی ایک نمبر کی جھوٹی اور مکار ہے۔ تو لوگوں کے گھروں سے چیزیں اٹھا کر کبھی نہیں مانی، بیٹی کو چھپا کر کہاں مانے گی؟ دیکھ، سیدھی طرح بتا دے، میرے پاس صرف ایک دن رہ گیا ہے، سلطانے نے مجھے قتل کر دینا ہے، پھر مجھے بھی ڈھونڈتی رہ جاؤ گی۔ راشد نے مایوسی سے کہا، اللہ نہ کرے، ایسی باتیں نہ کر، تیرے سر کی قسم مجھے نہیں پتا وہ حرام خور کہاں بھاگ گئی ہے، اپنے ساتھ میرا بھی منہ کالا کر کے گئی ہے، ایک بار مل جائے تو میں خود ہی اس کی بوٹیاں نوچ ڈالوں۔ رشیدہ نے غصے سے کہا، اماں مجھے نہیں پتا، اسے ڈھونڈ کر لا جہاں سے مرضی۔ اور راشد موت کے ڈر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کہاں ڈھونڈوں، تو ہی بتا، رشیدہ نے بے بسی سے جواب دیا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ رونے لگا تو اسے اپنے ساتھ لگا کر خود بھی رونے لگی۔ اماں، سلطانہ مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے قتل کر دے گا، وہ بڑا ظالم ہے، تو اسے نہیں جانتی، اس نے پہلے بھی 2 قتل کیے ہیں۔ راشد روتے ہوئے بولا، تو ہی بتا میں کیا کروں؟ رشیدہ نے پریشانی سے جواب دیا۔ راشد غصے میں اٹھ کر باہر چلا گیا اور رشیدہ سوچوں میں گم سم پریشان بیٹھی رہی۔ 2 راتیں گزر چکی تھیں اور راشد گھر سے غائب تھا۔ رشیدہ کا دل بری طرح بے قرار تھا، ہر آہٹ پر چونک کر دروازے کی جانب بھاگتی، ساری رات آنکھوں میں کاٹتی، راشد کے لیے ہر پل ہر لمحہ دعائیں مانگتی کہ وہ خیریت سے ہو۔ منی یاد آتی تو اس کے لیے دل بھر آتا، مگر اسے کوسنے بھی خوب دیتی۔ زندگی نے ایسا کٹھن موڑ لیا تھا کہ اس کی ہمت ہی جواب دے گئی تھی، اس کے لیے عرصہ حیات تنگ ہو رہا تھا۔ اتنی پریشانی، اتنی مایوسی، اتنا دکھ اور اتنا کرب اس کے اندر پھیل گیا تھا کہ اس سے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ ایسی بے بس ہو گئی تھی کہ کچھ بھی نہ کر سکتی تھی، نہ راشد کو ڈھونڈ کر گھر لا سکتی تھی اور نہ ہی منی کو۔ وہ محبت کے ہاتھوں مجبور ماں تھی، اور اس سے محبت کی ہی وجہ سے اس نے اتنی تکالیف اٹھائی تھیں کہ وہ اسے جھوٹی اور مکار کہتا تو وہ خاموشی سے سنتی جاتی، وہ اس کی مار پٹائی کرتا تو وہ اف تک نہ کہتی۔ اب وہ لمحہ لمحہ اس سے دور جا رہا تھا اور وہ اس کے لیے بے انتہا تڑپ رہی تھی، بے قرار ہو رہی تھی۔ اسے کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا، نہ آنکھیں خوش ہو رہی تھیں اور نہ ہی دل مطمئن ہو رہا تھا۔ تیسری رات وہ منہ اندھیرے دیوار پھلانگ کر صحن میں کودا۔ رشیدہ جلدی سے صحن کی طرف بھاگی۔ رشیدہ، راشد، میرے لال، کہاں تھا تو؟ رشیدہ نے محبت سے اس کا سر اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا وہ کئی دنوں کا بیمار ہو اور ایک لمحے کے لیے بھی سویا نہ ہو۔ اماں، مجھے چھپا لے، وہ میرے پیچھے ہے، راشد نے ماں کے گلے لگ کر روتے ہوئے کہا۔ کون؟ سلطان اور اس کے بندے، راشد نے بمشکل جواب دیا۔ چل اندر، میں تجھے کہیں چھپاتی ہوں، رشیدہ نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور اسے کمرے کی جانب لے کر جانے لگی۔ اچانک کوئی صحن میں کودا اور اس نے جلدی سے دروازے کی کنڈی کھولی۔ سلطان اور اس کے 2 ساتھی ہاتھوں میں پستولیں پکڑے گھر میں داخل ہوئے۔ راشد اور رشیدہ گھبرا گئے۔ راشد، اب تو نہیں بچ سکتا، میرے پیسے نکال یا پھر، سلطان نے اس کی جانب پستول تان کر کہا۔ راشد نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، اسے فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ماں کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، سلطان غصے سے بولا۔ راشد نے دیوار کے ساتھ لگی لکڑی کی سیڑھی کی جانب بھاگنے لگا۔ رشیدہ سلطان کے اوپر گری تو اس نے اسے اٹھا کر دوسری جانب پھینکا۔ وہ فرش پر گر کر کراہنے لگی۔ سلطان راشد کے پیچھے بھاگا۔ راشد سیڑھی کے آخری ڈنڈے پر کھڑا تھا جب سلطان نے اس پر گولی چلا دی اور وہ کافی اونچائی سے فرش پر آ گیا۔ گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی، اس کے جسم سے خون کے فوارے ابل پڑے۔ وہ رشیدہ کے قریب فرش پر آ گرا۔ رشیدہ سے برداشت نہ ہو سکا، وہ اونچی آواز میں چلانے لگی، سلطان کو گالیاں بکنے لگی، اونچی آواز میں ماتم کرنے لگی۔ سلطان اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ رشیدہ راشد کے کبھی ہاتھ پکڑتی، کبھی اس کی آنکھیں کھول کھول کر دیکھتی، کبھی اس کے منہ میں انگلی ڈال کر زبان ہلا کر دیکھتی، کبھی اس کی ناک کے آگے ہاتھ ہلا کر سانسیں چیک کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا تھا اور رشیدہ اس کو تڑپتے دیکھ کر مر رہی تھی۔ وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی، بین کر رہی تھی۔ ارد گرد سے لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ پولیس آئی اور راشد کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئی۔ پورے علاقے میں خبر پھیل چکی تھی۔
ذکی آپا نے منی کو راشد کے قتل ہونے کی خبر سنائی تو وہ بھی دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں ابھی گھر جاتی ہوں، اماں کا تو برا حال ہو رہا ہوگا، آپا جی اماں کو کون تسلی دے گا، مجھے جانا چاہیے، منی نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، اس وقت تمہارا جانا مناسب نہیں، ہو سکتا ہے سلطان وہیں کہیں ہو، صورتحال دیکھ لینے دو پھر چلی جانا۔ ذکیہ آپا نے اسے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی اور سارا وقت روتی رہی۔ راشد اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا۔ جب وہ دونوں چھوٹے تھے، دونوں مل کر خوب کھیلتے تھے۔ وہ اسے سائیکل پر بٹھا کر گھمانے لے کر جاتا، اس کے لیے چیزیں لاتا تھا۔ دونوں پڑھتے ہوئے کتنا لڑتے تھے، پھر صلح کر کے پڑھنے لگتے، پھر کھیلنے لگتے۔ کبھی لڑتے لڑتے ہنس پڑتے اور کبھی ہنستے ہوئے رونا شروع کر دیتے۔ دونوں میں بہت محبت بھی تھی اور دونوں بہت جھگڑتے بھی تھے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے راشد بگڑ گیا۔ سدرا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ شراب انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، اسی لیے تو اللہ نے اسے حرام کیا ہے۔ اسے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بہت کم پینے والے اسے چھوڑتے ہیں، یا بیمار ہو کر مر جاتے ہیں یا پھر نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو کر جرائم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور راشد بھی تو دن بدن جرائم کا شکار ہو رہا ہے۔ سدرا کے الفاظ اسے مزید رلانے لگے۔ ذکیہ آپا ان کے گھر گئیں تو سدرا بھی آ چکی تھی اور راشد کی لاش بھی پوسٹ مارٹم کے بعد شام کو گھر آئی تھی۔ رشیدہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ بھاگ بھاگ کر دروازے کو کنڈی لگانے کی کوشش کرتی اور مرے ہوئے راشد کے منہ کے اوپر چادر ڈال کر اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر چھپانے کی کوشش کرتی۔ اس کی راشد سے والہانہ محبت دیکھ کر ہر آنکھ نم ہو رہی تھی۔ سدرا ماں کو ایسا کرنے سے روکتی تو وہ اسے ڈانٹتی، اسے گالیاں دیتی۔ سلطان کہیں فرار ہو گیا تھا۔ ہر طرف چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ لوگ بیٹھے ہوئے راشد کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اس کی حرکتوں کا ذکر کر رہے تھے، اس کی شراب نوشی، چوریاں، ڈکیتیاں، جوا بازی، ہر بات کو سرگوشیوں میں بیان کر رہے تھے، اور سدرا ان سرگوشیوں کو سن سن کر رو رہی تھی۔ لوگ بہانے بہانے سے منی کے بارے میں بھی پوچھتے، مگر سدرا کوئی جواب نہ دیتی، کیونکہ ذکیہ آپا نے اسے منی کے بارے میں بات کرنے سے منع کیا تھا۔ جب راشد کا جنازہ اٹھایا گیا تو ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ رشیدہ کسی کو اس کی چارپائی اٹھانے نہ دے رہی تھی۔ بہت مشکل سے جنازہ اٹھایا گیا۔ وہ بھاگ بھاگ کر اس کے پیچھے جاتی۔ وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں قبرستان تک اس کے پیچھے چلی گئی۔ کسی کو بھی راشد کو قبر میں اتارنے نہ دے رہی تھی، خود قبر میں لیٹ گئی۔ بڑی مشکل سے اسے ہٹایا گیا اور محلے والوں نے اسے گھر بھیجا، مگر اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ جنازے کے بعد ذکیہ آپا نے آہستہ آہستہ سدرا کو منی کے بارے میں ساری بات بتائی تو وہ چونک گئی۔ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا؟ سدرا نے حیرت سے پوچھا۔ کون بتاتا؟ رشیدہ کی حالت تو تم دیکھ رہی ہو، وہ تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں۔ منی کو میں نے حفاظت سے رکھا ہے، اگر اس حالت میں گھر آ گئی تو شاید رشیدہ ہی اسے زندہ نہ چھوڑے۔ ذکیہ آپا نے کہا۔ نہیں، اس کو وہیں رہنے دیں، میں 2-3 دن بعد اسے لینے آؤں گی، سدرا نے کہا تو ذکیہ آپا خاموش ہو گئیں۔ کاشف کو گھر شفٹ کیا جا رہا تھا اور اس حالت میں سدرا کا اس کے پاس ہونا بہت ضروری تھا۔ کاشف نے اسے فون کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کیا بات ہے سدرا، کیا تم نہیں آنا چاہتی؟ کاشف نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں کاشف، اماں راشد کے غم میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے، اور سدرا بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ اور منی کہاں ہے؟ اس کو پھپھو کے پاس چھوڑ دو، کاشف نے کہا۔ ہاں دیکھتی ہوں، سدرا نے آہ بھر کر جواب دیا۔ سدرا پلیز گھر آ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں بہت اذیت میں ہوں، اماں مجھے سنبھال نہیں سکتی، کاشف نے انتہائی مایوس کن لہجے میں کہا۔ آپ فکر نہیں کریں، میں پہنچنے کی کوشش کرتی ہوں، سدرا نے جواب دیا اور موبائل آف کر کے منی کو لینے ذکیہ آپا کے گھر چلی گئی۔ منی اسے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دونوں بہنیں گلے مل کر خوب روتی رہیں اور ذکیہ آپا دونوں کو تسلیاں دیتی رہیں۔ چل، میں تجھے لینے آئی ہوں، اب تجھے ہی گھر سنبھالنا ہے، اماں کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، اسے سوائے راشد کے کچھ یاد نہیں، سدرا نے روتے ہوئے کہا تو منی اس کے ساتھ چل پڑی۔ دونوں گھر پہنچیں تو گھر ایسا سونا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے یہاں کوئی آباد ہی نہ ہوا ہو۔ ہر طرف ویرانی سی چھائی نظر آئی۔
آپا ہمارے گھر کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی ویرانی اور اداسی تو کبھی یہاں نہیں ہوتی تھی، اور اب ہر طرف کتنی اداسی اور پریشانی ہے۔ منی نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا تو سدرا جواباً کچھ نہ کہہ سکی، بس خاموش اور خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور رشیدہ گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے اور پاؤں مٹی سے اٹے ہوئے تھے، چادر گلے میں لٹک رہی تھی جس میں جگہ جگہ چھید ہو رہے تھے، پاؤں میں جوتی تک نہ تھی اور جگہ جگہ سے خون رس کر خوش ہو گیا تھا، کہیں چھالے بن گئے تھے اور کہیں زخم۔ اس کے ہاتھ میں مٹی سے بھرا لفافہ تھا۔ منی ماں کی حالت دیکھ کر اونچی آواز میں رونے لگی اور اس کی جانب لپکی۔ اماں، یہ تو نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ منی روتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ پرے ہٹ، کون ہے تو؟ مجھے بڑی جلدی ہے، مجھے اپنے بیٹے کی قبر بنانی ہے۔ یہ دیکھ، میں وہاں سے مٹی لائی ہوں، روز ادھر جانا پڑتا ہے۔ اب میں اپنے گھر میں اس کی قبر بناؤں گی، وہ میرے ساتھ سوئے گا۔ وہاں اسے اکیلا سونا پڑتا ہے نا، اور اسے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ دیکھ، میں یہ مٹی لائی ہوں۔ اور رشیدہ نے کمرے میں جا کر سوکھے گلاب کی پتیوں والی مٹی قبر کی ڈھیری کی شکل میں اپنی چارپائی کے ساتھ پھیلا دی۔ منی اور سدرا یہ منظر دیکھ کر رونے لگی۔ خبردار، رونا مت، وہ سو رہا ہے، اس نے دونوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا اور انہیں کمرے سے نکال دیا۔ دروازہ بند کر کے مٹی کی ڈھیری پر اپنا بازو پھیلا کر وہ لیٹ گئی۔ آپا، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ اماں، اور اس حالت میں؟ منی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں کا خیال رکھنا اور اسے گھر سے باہر مت جانے دینا، اور اپنا بھی خیال رکھنا۔ دروازے کو کنڈی لگائے رکھنا۔ میں گڈے کی ماں کو کہہ کر جاتی ہوں تمہارا خیال رکھے۔ اور سن، میرا یہ موبائل اپنے پاس رکھ، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فون کر دینا۔ اب میں جا رہی ہوں۔ سدرا نے منی کے گلے لگ کر اسے نصیحتیں کرتے ہوئے کہا اور ذیشان کو اٹھا کر روتی ہوئی رخصت ہو گئی۔ منی دروازہ بند کر کے لوٹی تو رشیدہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تو کون ہے اور میرے گھر میں کیوں گھس آئی ہے؟ نکل باہر، نہیں تو شور مچاؤں گی۔ اور رشیدہ نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ رات ہونے کو تھی۔ منی گھبرا رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر رشیدہ نے دروازہ نہ کھولا۔ منی نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی محفوظ پناہ گاہ دکھائی نہ دے رہی تھی سوائے ذکیہ آپا کے، اور وہ روتی ہوئی ان کے گھر کی طرف چل پڑی۔